کیا وضو میں عورتیں بھی پیروں کو دھونے کے لیے ٹخنوں سے اوپر شلوار کر سکتی ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتی ہیں، کہ تو عورتیں جب وضو کریں گی ظاہر سی بات ہے غیر محرم کی نظروں سے دور کریں گی، اس لیے کہ وضو کرتے وقت تو ہر عورت کھلی ہی رہیں گی، تو لہٰذا وہ دور رہیں گی، تو وہ جو ہے وضو کرنے جو ہے بالکل ٹخنوں سے اوپر اٹھا کر وہ دھو سکتی ہے۔ ہاں کوئی غیر محرم کا دیکھنے کا چانس ہو تو پھر بہرحال اس کو بہت احتیاط سے وضو کرنا ہوگا، لیکن عموماً وضو جب کریں گے تو آدمی کھلا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ٹخنوں سے اوپر کریں گی اور پیر کو جو ہے اچھے سے اس معاملے میں دھوئیں گی۔ ایک چیز اس مسئلے میں جو رہ گئی تھی بہرحال مجھے یاد آ گئی تو وہ بیچ میں رکھ دیتا ہوں، وہ یہ کہ پیر اور سر کے مسح کے تعلق سے ایک مسئلہ میرے بہرحال چھوٹ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ پیروں پر آپ جرابے یا پیتاوے پہننے کے بعد مسح کر سکتے ہیں، یہ بھی وضو کے اندر شامل ہوں گا، یاد رکھیے۔ جیسے کہ آپ نے پیتاوے پہنے تو اس میں آپ وضو میں پورا پیر دھونے کے بدلے آپ صرف جرابوں کے یا پیتاووں کے اوپر ہاتھ کو بھگائے اور آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے، ہاتھ کو بھگائے آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے، ایک بار یہ کافی، آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے تو یہ آپ کا یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب آپ نے وہ پیتاوے جرابے ساکس پہنے ہوں گے تو اس سے پہلے آپ باوضو ہوں گے۔ بہت سے لوگ باوضو نہیں ہوتے، خالی پیتاب پہن لیتے اور اسے مسح کرتے، نہیں، آپ پہلے وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد ساکس چڑھا لیں گے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کا وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو اس کے بعد آپ جب وضو کریں گے تو ساکس کا آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں، مطلب اتارے نہ ہوں گے تو آپ خالی اس سے مسح کریں گے۔ اگر آپ نے ساکس اتار لی اس کے بعد تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا پورا، لیکن آپ باوضو ہو کر ساکس پہن لیے، ٹرین میں سوار ہو گئے، سفر چالو ہو گیا، وضو اس کے بعد ٹوٹ گیا، آپ صرف جائیں گے وضو پورا کریں گے، پیتابوں پر مسح کر لیں گے آگے سے پیچھے، آگے سے پیچھے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، سر کا مسح کے لیے بھی یہ چیز آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہنی تھی اور پگڑی پہننے کی وجہ سے آپ نے جب مسح کیا تو سر کے سامنے کے کچھ حصے پانی لگا اور باقی مسح آپ نے پگڑی پر کیا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پگڑی پر مسح ہو سکتا ہے، سر کا مکمل نہ بھی ہو، شروع کا تھوڑا حصہ اور باقی پگڑی پر۔ یہ عورتوں کے لیے بھی کارگر ہو سکتا ہے جہاں پردے کا مسئلہ ہو، وضو میں اڑچن ہو، تو اگر اسکارف موٹا ایک دم اچھا ہے تو وہ مسح کریں گی، پیشانی پہ لگا کے اسکارف پہ سے مسح کر لیں گی، لیکن اسکارف موٹا ہونا چاہیے جس میں بال نہ دکھ رہے ہو، اتنا پتلا نہیں کہ بال بالکل واضح دکھ رہے ہو، موٹا ہو، جیسا کہ پگڑی ہوتی ہے ایک دم فل، یہ ٹوپی کھلی ہے یہ نہیں، لیکن پیک کوئی چیز ہو، جیسے پگڑی میں سر پورا پیک ہو جاتا ہے، اس میں کھلا ہے میرا سر، سوراخ ہے اس میں، تو اگر ایسی کوئی چیز پگڑی وگڑی جو بالکل پیک ہو تو اس پہ مسا، تھوڑا حصہ سامنے کا پگڑی کو پیچھے کر لیا، تھوڑا کر کے پیچھے، اسکارف کو تھوڑا سا اٹھایا، اندر ہاتھ ڈالا، اس کا اسکارف پیک کر لیا، یہ ہو سکتا ہے۔ تو پیروں کا مسا وضو کے حالت میں جب ساکس پہن لے تو مسا ایک دن چلتا ہے مقیم کا، اور مسافر کا 3 دن، اور رہا پگڑی پر مسا یا موٹا اسکارف جو بالکل سر ڈھکا ہو تو اس پر مسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال بیچ میں ہی بات رہ گئی تھی۔